بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملفوظات حکیم الامت، ملفوظ نمبر 200۔ اہل ظاہر کو تقلید سے عار۔ فرمایا کہ اکثر اہل ظاہر ایک بہت بڑی دولت سے محروم ہیں کہ وہ اس طریقے باطن کی حقیقت ہی سے بے خبر ہیں، اور اس محرومی کا سبب اکثری ان کا تکبر ہے۔ یہ مرض بھی کم وقت روح کے لیے سم میں قاتل ہے۔ ہر شخص ان میں کا مجتہد بنا ہوا ہے، جس کا منشا وہی کبر ہے، یعنی اپنے کو بڑا سمجھنا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو تقلید سے عار ہے۔ اس کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ جہالا تک اجتہاد کرنے لگے۔ چنانچہ ایک دوست روایت کرتے ہیں کہ غیر مقلد صاحب نماز میں بحالت امامت کھڑے ہوئے جھوما کرتے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہو چکے تو ایک صاحب نے جو لکھے پڑھے تھے پوچھا کہ نماز میں یہ حرکت کیسی؟ کہا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی، ہم نے تو آج تک ایسی حدیث نہ پڑھی، نہ دیکھی، نہ سنی جس کا یہ مطلب ہو کہ ہل کے نماز پڑھو۔ لاؤ ہم بھی دیکھیں وہ کون سی حدیث ہے اور کس کتاب میں ہے، اور کس کتاب میں ہے۔ ایک حدیث کی مترجم یعنی ترجمہ کی ہوئی کتاب لا کر دکھائی۔ اس میں حدیث تھی اذا اما احدکم فلیخفف۔ ترجمہ تھا کہ جب امامت کرے تو ہلکی نماز پڑھے۔ آپ نے لفظ ہلکی بمانا خفیف کو ہل کے بمانا حرکت پڑھا اور ہلنا شروع کر دیا۔ یہ حقیقت تھی ان کے اجتہاد کی۔ فرمائے کہ حضرات فقہا رضی اللہ عنہم کے حق تعالی درجات بلند فرمائے، انہوں نے ہمارے ایمانوں کو سنبھال لیا، ورنہ 14ویں صدی کے یہ مجتہد ہیں جن کے اجتہاد کی یہ حقیقت اور کیفیت ہے۔ ملفوظ 201، ملفوظ نمبر 201۔ لحاظ کرنے والے کو مزید دبانے کا مرض۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ آج کل تو اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ جو لحاظ کرتا ہے اور دبتا ہے اس کو اور دبایا جاتا ہے۔ یہ بات نہیں رہی کہ جو اپنا لحاظ کرے اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ چھوٹوں میں بڑوں میں یہ مرض عام ہو گیا ہے کہ جو کوئی لحاظ کرے، ادب کرے، اسی کو پیستے ہیں۔ ملفوظ نمبر 202۔ آج کل کے اخلاق کے معنی کیا ہیں؟ ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ آج کل تو اخلاق کے معنی عرف میں یہ ہو گئے ہیں کہ بات نرم ہونا چاہیے، معاملات کیسے ہی سخت اور مضر ہوں، نرم بولنے کو اخلاق سمجھتے ہیں۔ جو اس متعارف اخلاق کے عامل ہیں نیک نام مشہور ہیں۔ میرے اندر یہ متعارف اخلاق اور رسمی باتیں ہیں نہیں، مجھ کو بدنام کر رکھا ہے کہ سخت مزاج ہے۔ اب میں اعلیٰ سبیل تنزل کہتا ہوں کہ اچھا میں سخت مزاجی صحیح، کیوں آتے ہو میرے پاس؟ میں بلانے تھوڑا ہی جاتا ہوں۔ خوب کہا ہے، ہاں وہ نہیں وفا پرست، جاؤ وہ بے وفا صحیح، جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں؟ ملفوظ نمبر 203۔ غیر مقلدین میں بدگمانی کا مرض۔ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ غیر مقلدین میں بدگمانی کا مرض بہت زیادہ ہے۔ دوسروں کو حدیث کا مخالف ہی سمجھتے ہیں اور اپنے کو عامل بالحدیث۔ ان کے عمل بالحدیث کی حقیقت مجھ کو تو ایک خواب میں زمانے طالب علمی میں بتلا دی گئی تھی۔ وہ خواب حجت شرعیہ نہیں، لیکن مومن کے لیے مبشرات میں سے ضرور ہے، جبکہ شریعت کے خلاف نہ ہو، بالخصوص جبکہ شریعت سے متعید ہو۔ میں نے یہ دیکھا کہ مولانا نذیر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلوی، ان کے مکان پر ایک مجمع ہے۔ مولانا نذیر حسین دہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر ایک مجمع ہے، اس کو چھاچھ تقسیم ہو رہی ہے۔ ایک شخص میرے پاس بھی لایا، مگر میں نے لینے سے انکار کر دیا۔ حدیث میں دودھ کی تعبیر علم اور دین آئی ہے، بس اس میں ان کے مسلک کی صورت تو دین کی ہے، مگر اس میں روح اور حقیقت دین کی نہیں۔ جیسے چھاچھ میں سے مکھن نکال لیا جاتا ہے، مگر صورت دودھ کی ہوتی ہے۔ ملفوظ نمبر 204۔ اب ہر شخص مجتہد ہے۔ فرمایا کہ اجتہاد تو آج کل اس قدر سستا ہو گیا ہے کہ ہر شخص مجتہد ہے۔ جسے دیکھو 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے الگ بیٹھا ہے۔ اب اجتہاد کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں، اب اجتہاد کے لیے علم کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ ایسی حالت ہو رہی ہے جیسے بجنور میں ایک فارسی دان ہے، ایک عالم کا رد لکھا تھا۔ کسی نے کہا آپ تو عالم نہیں، عربی نہیں پڑھی، آپ نے کیسے ایک عالم کا رد لکھا؟ کہنے لگے ہم فارسی جانتے ہیں، اور فارسی جاننے والا سب کچھ جانتا ہے، سب چیز جانتا ہے۔ ایک نہایت غریب آدمی مگر ذہین، وہ بھی اس کو سن رہا تھا۔ وہ گھر پہنچا اور چارپائی کا ایک ڈھانچہ لیا اور اس کے بانو کی لنڈی لی، مطلب کوئی چارپائی کا حصہ، ان کے مکان کے دروازے پر آ کر
پہنچ کر آواز دی۔ قاضی صاحب وہ مکان سے نکل کر آئے۔ کہتا ہے کہ حضرت میں غریب آدمی ہوں، مجھے خود تو بننا نہیں آتا، پیسہ پاس نہیں جو مزدوری دے کر بنوا لوں، یہ میری چارپائی ہے، اس کو اللہ کے واسطے بن دیجیے۔ قاضی صاحب یہ سن کر برہم ہوئے اور کہا یہ کیا نامعقول حرکت ہے، ہم کیا جانے چارپائی بننا۔ کہا کہ حضرت میں نے سنا تھا کہ فارسی پڑھا ہوا شخص ہر چیز جانتا ہے۔ قاضی صاحب کو اپنی حقیقت معلوم ہو گئی اور سمجھ گئے کہ یہ اس کا جواب ہے۔ اس پر فرمایا کہ شاباش، اس شخص نے بڑی ہمت کی، غریب آدمی اور اتنی بڑی ہمت، بعض لوگ بڑے ہی باہمت ہوتے ہیں، غریب آدمی اور اتنی بڑی ہمت، بعض لوگ بڑے ہی باہمت ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ لوگ دین کے سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جیسے ان قاضی صاحب نے محض فارسی کے بولنے پر ایک عالم کا رد لکھنے کی ہمت کی تھی۔